نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے سے کیا ہوگا؟ دل سے دنیا کی حرص کم ہو جائے گی، اور دنیا کی حرص تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی اور غلطیوں کی جڑ دنیا کی حرص ہے۔ یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اور اللہ عز و جل کی محبت اور خشیت پیدا ہو جائے دل کے اندر، جو تمام خیروں کی بنیاد ہے۔ ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت سے ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے اس سے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے تفصیلات ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ اختیار کریں۔ اہل دنیا کی صحبت کو بس ضرورت کی حد تک رکھیں۔ تو اہل دنیا کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کی محبت دل میں آئے گی، اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ والوں کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی اور میری جنت میں چلا جا۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ دل سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھائیں، اور اس کے لیے اہل اللہ یا اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے پاس جائیں۔ سارے کام کرتے ہیں، ہر شادی میں جاتے ہیں، ہر فنکشن میں جاتے ہیں، ہر ہوٹل میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانے کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ جب چلے گا جب اوپر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ٹائم کس چیز کے لیے نکالنا تھا اور کس چیز پر لگانا تھا۔ دوسرا کیا کریں کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پلاننگ کرتے رہیں۔ جن وجوہات سے گناہ ہو جاتے ہیں ان وجوہات کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر موبائل پر بد نظری ہو جاتی ہے تو انٹرنیٹ یا تنہائی میں موبائل اس کو استعمال نہ کریں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے استعمال کریں۔ اتنی ول پاور یوز کر لیں، انشاءاللہ اس میں افاقہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ دن بھر کے گناہوں پر رات سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئیں، اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے نجات حاصل کرنے میں اپنی مدد میرے ساتھ کر دیں۔ میں روزانہ کوشش کرتا ہوں، نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی، آپ اپنی مدد میرے ساتھ کر دیں کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں۔ صبح اٹھتے ہی اپنی روزمرہ کی غلطیوں پر ایک مرتبہ پھر توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبح کے وقت جو استغفار کرتا ہے یہ متقین کی علامت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں، یہ متقین کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 18 ہے۔ اور پانچواں کام، توبہ اور گناہ چھوڑنے کی کوشش زندگی پر جاری رکھیں اور مایوس بالکل بھی نہ ہوں۔ انشاءاللہ اگر استقامت کے ساتھ توبہ اور کوششیں جاری رہیں گناہ چھوڑنے کی تو اللہ تعالیٰ گناہ ضرور چھڑوا دیں گے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ تو ہوں کہ یا اللہ میں نے غلطی کر لی، اب مجھے بچا لیں۔ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب اس نے اپنے اوپر پخانہ وغیرہ کر لیا ہوتا ہے تو اس کو لے جاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، اچھی طرح پاک کرتی ہے اور پھر اس کو پیار کرتی ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی نادان بندے ہیں کہ جو کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت پھر بھی ہے۔ تو جب تک ہم روتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس یہودی وزیر کے قصے میں ایک تو سبق یہ تھا کہ ہم دنیا کی محبت کم کرنے کی کوشش کریں اور توبہ کی طرف راغب ہوں اور اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں۔ ایک اور چیز جو کہ ایک کنفیوژن کریٹ کر سکتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہدایت کو بالکل ظاہر اور شک سے بالا رکھتے ہیں۔ یعنی ہدایت کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ اس طرح ٹھیک ہے یا اس طرح ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں اس کو۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات میں ایک تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ ان سب میں بنیادی عقائد ایک ہی ہوتے ہیں، اور ہر نئے آنے والے پیغمبر کی نشانیاں پچھلی امت والوں کو وحی کے ذریعے بتا دی جاتی ہیں، اور وہ ان کو اس طرح پہچان بھی لیتے ہیں۔ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ ایک تو نشانیاں ہوتی ہیں، دوسری تعلیمات ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے ان کے اپنے نبی کی ہوتی ہیں، تو اس مماثلت سے بھی وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق والی بات کر رہے ہیں۔ اب اخلاص رکھنے والوں کے لیے تو نئے نبی کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہوتا تھا، لیکن جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اور ان کے دنیاوی فوائد وہ اس دین حق کا انکار کرنے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ والا دین قبول کر لیا تو ہمیں دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہماری دنیا کی قوت کا، ہماری دنیا کی شوکت کا نقصان ہو جائے گا، تو ہم اس پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خالصتاً دنیا کی محبت کی وجہ سے اس پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، کنفیوژن کی وجہ سے نہیں کرتے۔
اخلاص والے لوگ کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، تو انہیں اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھا دیتے ہیں. اور جو اخلاص والے نہ ہوں، جنہوں نے طے کیا ہوا ہو کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے فبیہا، اور اگر نہیں راضی ہوتے دنیا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مت بھی مار دیتے ہیں. جیسے ابلیس ہے، سب کچھ جانتا ہے لیکن بغاوت پر آمادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا انتظام ہے بڑا مؤثر انتظام ہے، اور اس کے علاوہ وہ مدد بھی کرتے ہیں ہدایت پر آنے میں، لیکن ان دونوں چیزوں سے وہ محروم رہتا ہے جس نے آخرت کو یکسر نظر انداز کر دیا ہو، جس کو آخرت کی فکر ہی نہ، اس کا سب کچھ دنیا بن چکی ہو، اس نے صرف دنیا ہی طلب کی ہو اللہ تعالیٰ سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو جو نادان بس دنیا ہی کا عاشق ہو وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت تو مانگتا ہی نہیں ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا بھی ہے تو دنیا ہی مانگتا ہے. تو ایسے بے طلب کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو ان باتوں سے یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہودی بادشاہ اور وزیر عیسائیت کو سچ مچ باطل سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اور یہودیت کو حق سمجھتے تھے اور اس لیے عیسائیت کی مخالفت کر رہے تھے، بلکہ ان کی بادشاہت ان کے مذہب کی وجہ سے قائم تھی، اور وہ اپنے اس قومی تعصب کے بنا پر کہ یہودیت کے بعد کسی اور قوم کو دین حق کا حامل ہونے کا اعزاز نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ یہودیوں کے پاس ہی ہونا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ ان کی دنیاوی وجہات متاثر ہوتی تھی نا، دنیا پہ ان کا کنٹرول متاثر ہوتا تھا، تو اپنے مذہب کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. تو جب مذہب کی ایک اور قوم بن گئی تو بجائے اس کے کہ اس قوم میں وہ ضم ہو جاتے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر سردار بنا دیتے. اللہ تعالیٰ تو قادر تھے نا. مکہ مکرمہ کے جو لوگ ایمان لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حکومتیں عطا فرمائی. ابو جہل جو بہت بڑا سردار تھا وہ لے آتا تو اس کو بھی دے دیتے، لیکن اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو میری یہ ساری سرداری چلی جائے گی، تو وہ مکہ مکرمہ کی سرداری کی خاطر اس نے لوگوں کے دلوں کی حکومت چھوڑ دی اور اس نے آخرت کی جنت چھوڑ دی. تو اسی طرح یہ یہودی وزیر اور بادشاہ تھے. دیکھیں نا اہل کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن اسی وجہ سے کہ ان کو یہ غم تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور اب یہ وجاہت جو ہے یہ بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی، ان کی قوم سے الگ ہو گئی، تو وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ان نبی کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین کرو کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان کر جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اچھی طرح حق کو جانتے ہوئے محض اس ضد کی وجہ سے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں تھے. تو مولانا یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ عز و جل سے غفلت انسان کو ایسی حماقت میں مبتلا کرتی ہے کہ پھر وہ اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے، جیسے شیطان نے کیا اور جیسے یہودیوں نے کیا کہ یہ نبوت ہمارے اندر سے کیوں نکال لی گئی. تو اپنے نفس کی غلامی حق سے دور کرتی ہے، اور اس طرح دور کرتی ہے کہ انسان کسی احمقانہ مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں تباہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نفس کی ایسی غلامی کو نفس کی عبادت کہتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی کے سامنے حساب کتاب دینے سے غافل کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے غافل کر دینے والی چیز کیا ہے؟ ہم نے ابھی دیکھا کہ دنیا کا انہماک ہے۔ تو یہودی وزیر کے اس واقعے سے ہمیں ایک کیس اسٹڈی ملتی ہے کہ کس طرح انسان اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اللہ کریم کی رضا اور عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر مقصد جو ہے وہ پست ہے، وہ فانی ہے۔ دنیا کی ہر محنت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، محض دنیا کی محبت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کا جذبہ صرف اس کے امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے دنیاوی مقاصد کو، دنیاوی آرزوؤں کا ہمارا آبجیکٹو آف لائف نہیں بننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، دنیا کو ہماری کوششوں اور ہمتوں کا مقصود اعظم نہ بنائیے، اور نہ ہماری معلومات کی انتہا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا۔ لیکن کتنی بڑی بات کہتی۔ اس وقت ہم غور کریں تو ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کی رغبت کی انتہا، ان کی معلومات کی انتہا، ان کا مقصود اعظم دنیا بن جائے، خوب ترقی کریں، خوب ترقی کریں۔ کبھی ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، جو رزق اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے اس میں تم قناعت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں کشائش دیں گے، لیکن تم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ ہر کوشش کو اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ یہ نہیں کرنا کہ کوشش نہیں کرنی، لیکن اپنے دین اور ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہر کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کمانے کے لیے نہ ہو۔ دنیا کمانے کے لیے کوشش کرو گے تو بہت امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخالفت کر دو۔ دیکھیں، جو شخص فانی کو لافانی پر، ادنا کو اعلیٰ پر ترجیح دے دے، وہ نادان ہے، وہ احمق ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے بلکہ ان کے غضب کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کے پیدائش کے مقصد کے بالکل متضاد ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد تو کیا بتایا قرآن شریف نے؟ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کو روزی دینے والا، توانائی والا اور زورآور ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا میں ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جب اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوں، جب اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوں، تو حرام حلال کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے جائیں گے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دنیاوی ضروریات اور جائز خواہشات کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، جبکہ دنیاوی ضروریات اور دنیاوی رزق یہ اللہ تعالیٰ ہم تک خود پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تمہیں جو جائز کوششیں رزق کرنے کے لیے بتائی گئیں بس تم ان پہ توجہ کرو، باقی فکر نہ کرو، جتنا تمہارے مقدر کا ہے میں تمہیں دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی بس اسی حد تک ہے کہ ہم اسے عبادت کی نیت سے کریں۔ اس حد تک ہے، بس دنیا کی ضروریات کی بات ہو رہی ہے، خواہشات کی نہیں، کہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی بس اسی حد تک ہے ہم اسے عبادت کی نیت سے کریں۔ جب دنیاوی کوششیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی رضا اور ان کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائیں گی تو یہ عبادت بن جائے گی، اور اسی لیے ہم پیدا ہوئے۔ چنانچہ مسلمان سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، جس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صرف شریعت میں جائز دنیاوی خواہشات پر عمل کرے گا اور انہیں پورا کرنے کے لیے بھی جائز اور پسندیدہ طریقے ہی اپنائے گا، یعنی اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے گی۔ دیکھیں، اسلام میں دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے، اور نہ ہی عبادت اور دنیاوی کام الگ الگ ہیں۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خود کی تمنا ہے۔ ایک عبادت بلا واسطہ ہے جس میں انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ان کی رضا کے لیے حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ دوسری عبادت بالواسطہ ہے جس میں انسان مخلوق کے ساتھ نیک رویہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ غرض دونوں طرح کی عبادات میں انسان نیک اعمال میں سبقت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے، قریب ترین ہونے کی فکر اور عملی کوشش کرتا ہے، اور یہ زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی ہے۔